ہو جاتی ہیں یا ایمبولینس سروسز ہو گئیں تو وہ سروس کس کو پرووائڈ کر رہے ہیں؟ اب وہ مسلم ہیں یا نہیں ہے، ان کو پیسے جیسے ہم نے دے دیے فطر زکوٰۃ کے تو وہ استعمال ہو رہے ہیں، تو اس شخص نہیں، اس کی وہ نہیں ہے اصل چیز. ایک مرتبہ دیکھیں نا، میں جب قربانی کرتا ہوں تو میں نے قربانی کے لیے جب چھری چلا دی نا جانور کے گردن پر اللہ کا نام لے کے، خون بہہ گیا، قربانی ہو گئی. ٹھیک. اب سارے گوشت کو میں چاہوں تو کسی کو کھلا دوں، خود کھا لوں، ہے نا. جی جی. تو جب میں زکوٰۃ کسی کو مالک بنا دیا، ادا ہو گئی. اب وہاں پر اس ادارے میں اگر کوئی، آپ مثال کے طور پر، چلے میں آپ سے بات کرتا ہوں، آپ نے پیسے دیے اپنے کسی عزیز کو زکوٰۃ کے طور پر، مستحق ہے، آپ اس کے گھر گئے، پانی نہیں پئیں گے وہاں کا؟ ہاں یہ بھی پئیں گے لازمی. اب وہاں کے فرنیچر پہ نہیں بیٹھیں گے؟ بیٹھیں گے. کھانا کھلائیں گے تو نہیں کھائیں گے، حالانکہ اس کے پاس وہی پیسہ ہے جو آپ کا زکوٰۃ کا دیا ہوا ہے. جی. وہ اس کو ہو گیا، مل گیا. اب آپ جو کھا رہے ہیں وہ آپ کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ آپ وہ نہ کھانا چاہیں یا اس کی اور مدد کر دیں، وہ اور بات ہے. جی جی. ٹھیک ہے نا، لیکن وہ آپ کے لیے نہیں. میں نے آپ کو مثال دی تھی نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص ٹوکرا لایا تھا کھجوروں کا، تو اس نے کہا یہ صدقہ ہے، تو دے دیا گیا مستحق کو. اس مستحق نے حضور کو ہدیہ کر دیا، تو حضور نے اس میں سے کھایا. فرمایا اس کے لیے صدقہ تھا، ہمارے لیے ہدیہ ہے. تو یہ اس طرح تو ان اداروں کو معلوم ہونا چاہیے یہ بات. صحیح. علامہ صاحب، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے یا جو فطرہ ادا نہیں کرتے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ قرآن پڑھیے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. آل عمران میں ہے. اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی، وہ اسے ہرگز اپنے لیے اچھا نہ سمجھے. یعنی بخل کر رہے ہیں نا، تو اب وہ چیز جو ان کو اللہ نے دی اپنے فضل سے اور وہ کر رہے ہیں اس میں کنجوسی، تو اس کو اپنے لیے اچھا نہ سمجھے، بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے. ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا، قیامت کے دن ان کے گلے میں پھندا بنا کے ڈال دیا جائے گا. ایک آیت. دوسری آیت، والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. یہ سورہ توبہ میں ہے. اور وہ کہ جوڑ کے رکھتے ہیں سونا اور چاندی اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو انہیں خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی. جس دن وہ یہی سونا چاندی جو انہوں نے خرچ نہیں کیا اللہ کی راہ میں، تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں، ان کی کروٹیں اور ان کی پیٹھیں، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس کو جوڑنے کا. یہ دو قرآن کی آیتیں ہو گئیں. کیا اس کے باوجود مزید ضرورت؟ لیکن میں احادیث بھی سنا دوں. بخاری اور مسلم میں حدیث شریف ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی، کہ جس کو اللہ مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا، ادا نہیں کرتا، تو قیامت کے دن وہ مال گنجے سانپ کی شکل میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چتیاں ہوں گی. وہ سانپ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، وہ سانپ اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں وہ تیرا مال ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی. ایک حدیث. دوسری سنیں، طبرانی، ابن حبان اور ابن خزیمہ میں روایت، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ راوی، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں جس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، قیامت کے دن وہ اژدہا بن کر، وہ مال اژدہا بڑا سانپ بن کر منہ کھولے اس بندے کی طرف دوڑے گا. وہ شخص ڈر کر بھاگے گا، اژدہا اس کے پیچھے پیچھے دوڑے گا. بندے کو کہا جائے گا یہ تیرا وہ خزانہ ہے جو تو چھپا کر رکھتا تھا. فرمایا جب اژدہا پیچھے دوڑے گا تو بندہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تو کہے گا میں تیرا وہ مال ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ نہیں دی.
اور تو اس کو چھوڑ کر مر گیا تھا. تو بندہ جب یہ دیکھے گا کہ اژدہا پیچھا ہی کیے جا رہا ہے, جان نہیں چھوٹ رہی ہے, تو وہ اپنا ہاتھ اس کے منہ میں دے دے گا, پھر وہ اژدہا اس کا ہاتھ چبائے گا, پھر سارا بدن چبا ڈالے گا. ایک کالر ہے علامہ صاحب, معذرت کے ساتھ ان سے بہت دیر سے ہولڈ پہ ہیں. السلام علیکم. ڈراپ ہو گئی میرے خیال سے کال. مسند بزار میں بیہقی میں روایت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی کہ زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملے گا, زکوٰۃ کا مال جس مال میں ملے گا اسے تباہ کر دے گا. یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کی, وہ مال میں ملی رہی, وہ اس مال کو بھی لے جائے گی. ایک اور کالر ہے اگر آپ کو اجازت ہو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عرفان بول رہا ہوں بھاولپور سے. جی میں نے ایک پلاٹ لیا تھا, وہ پہلے دن سے ہی نیت کی تھی اس کی کہ اس کو بیچ کے تجارت میں لگائیں گے, تجارت کریں گے, کاروبار کریں گے. ابھی میں ملازمت کر رہا ہوں. ٹھیک, تو کیا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ صحیح. جس وقت آپ کو اس کے پیسے مل جائیں گے آپ کو اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. ٹھیک ٹھیک ہے, تھینک یو. تھینک یو. طبرانی میں حدیث حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد, خشکی اور تری میں جو مال ضائع ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے سے ہی ضائع ہوتا ہے. اب ایک شخص کہہ رہا ہے میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں پھر بھی میرا مال, کہیں حساب میں غلطی ہوئی ہوگی, کہیں نہ کہیں اس کی کمائی میں کوئی دوسری رقم ملی ہوگی, کہیں نہ کہیں ہم سے خطا ہوتی ہے. طبرانی میں حدیث موجود, حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا کہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں, اور جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کی نماز قبول نہیں ہے. یہ بھی سن لیا آپ نے, جو نماز ادا کرے اور زکوٰۃ نہ دے اس کا کوئی عمل اس کے کام نہیں آئے گا. اب یہ بھی ارشاد ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, حب مال, مال کی محبت, اور حب شرف, عہدہ مل جائے, نیم اور فیم مل جائے, میں پاپولر ہو جاؤں, فیمس ہو جاؤں, یہ آدمی کے دین کو ایسا تباہ کرتی ہے کہ 2 بھوکے بیڑیے بکریوں کے ریور میں چھوڑ دیں وہ بھی اتنی تباہی نہیں لاتے. مال ضرورت ہے, محبت نہ کرے اس سے. یہ مسند احمد میں حدیث ہے. اب یہ ذرا میں پہلے بھی سنا چکا ہوں, میرے تمام ناظرین سن لیں, بہت کڑوا ہے تو سچ مگر بہت کڑوا. مسند احمد میں حدیث, مال حرام سے خیرات قبول نہیں ہوتی جس کے آپ مالک نہیں ہیں. وہ لاٹری منی ہو, وہ بھتہ منی ہو, وہ رشوت منی ہو, وہ سود, انٹرسٹ, مارک اپ, وہ ناجائز آمدنی ہو, ناجائز منافع خوری ہو, جال سازی سے حاصل ہوئی ہو, یہ سب آپ سوچئے گا ذرا, کیا ہم کھا کے آ رہے ہیں, پھر رزلٹ ڈاکٹروں کو ہی دیں گے, پھر پیسے آپ پھر بتے میں ہی جائیں گے. اعمال ایسے ہیں نا ہمارے, ہمیں سوچنا ہوگا. تو مال حرام سے خیرات قبول نہیں ہوتی, حرام سے صدقہ کرے مقبول نہیں, خرچ کرے تو برکت نہیں, چھوڑ کر مرے تو سامان جہنم. اب میرا سخت جملہ پھر سن لیجئے ایک مرتبہ, آپ کے پاس کوئی مال ہے جو حرام ہے, میں نے اس کی تفصیل بتا دی, پھر لسٹ سناؤں, وہ سود ہے, وہ رشوت ہے, وہ بھتہ ہے, وہ لاٹری ہے, وہ آپ کی جال سازی ہے, ذخیرہ اندوزی ہے, ناجائز کمائی ہے, وہ سب. مال حرام سے خیرات کرنا ایسا جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھو دینا. ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھو دینا پہلے ہی, اور اس پہ اور زیادہ آپ نے وہ کاروائی کر دی. یہ جو حرام پیسہ ہے اس سے آپ کہہ رہے ہیں میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے, معاف کیجئے گا آپ اس کے مالک نہیں ہیں. بغیر ثواب کی نیت کے مستحقوں کو دیں, وہ یہ ذہن میں رہے. آپ ایک کالر لے لیں علامہ صاحب. جی ضرور. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ صاحب بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا مولانا صاحب سے یہ سوال ہے کہ یہ ہم باہر نکلتے ہیں کچھ چیز خریدنے کے لیے, یہ جو پیشہ ور گداگر ملتے ہیں
پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ دو اللہ کے نام پہ صدقہ فطرانہ دو، تو کئی بار وہ نہیں بھی ہوتا، تو ان کو دینا کیسا جائز ہے یا؟ ٹھیک، بالکل ٹھیک صحیح، ہے۔ شکریہ۔ کیمیائے سعادت حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ کی کتاب، اس میں ایک حدیث ہے، ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا، میں سنا رہا ہوں، آپ سب پلیز میری ریکویسٹ ہے بہت توجہ سے سنیے گا، بلکہ عرض کرتا ہوں عاجزانہ کہ اس پہ توجہ دیجیے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی کا دین محفوظ نہیں رہے گا، جگہ جگہ بھاگے گا اپنا دین بچانے کے لیے، خود کو یوں چھپاتا پھرے گا جیسے لومڑی خود کو چھپاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا زمانہ کب آئے گا؟ فرمایا جب روزی بغیر گناہ کے نہیں ملے گی، یعنی اس کے ذریعے حرام ہو جائیں گے۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا توجہ سے سنیے گا۔ فرمایا جب روزی بغیر گناہ کے نہیں ملے گی، اس وقت لوگوں سے علیحدہ رہنا حلال ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی، یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے ہمیں حکم دیا ہے نکاح کا، گھر بسانے کا، بیوی ہے، بچے ہیں، گھرداری ہے، رشتہ دار ہے۔ فرمایا اب سنیے وہ الفاظ جو میں سنانا چاہتا ہوں اور جس پر توجہ آپ کی لانا چاہتا ہوں، یہ میرے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد۔ فرمایا اس وقت آدمی کی ہلاکت والدین کے ہاتھ سے ہوگی، اگر والدین مردہ تو فرزند اور بیوی کے ہاتھ سے، اگر وہ بھی نہیں ہے تو رشتہ داروں جتنے قریب ہیں ان کے ہاتھوں سے ہلاکت ہوگی۔ کیسے؟ زہر نہیں دیں گے، گولی نہیں مار دیں گے، کیسے؟ وہ اسے تنگ دستی پر ملامت کریں گے، تیرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، سرکاری نوکری کر رہا ہے، لوگوں نے دیکھ کیا کیا بنا لیا، تو نے کیا کیا، تجھے کیا ملتا ہے، تو اتنے بڑے، اس طرح کی اس پہ ملامت کریں گے، ایسی اشیاء اس سے طلب کریں گے جس کی اس میں استطاعت نہیں ہوگی، مجھے یہ دلا دو، مجھے وہ دلا دو، اس کے اندر وہ طاقت نہیں ہوگی، ان کے مطالبات پورے کرنے کے لیے وہ ناجائز ذرائع اختیار کرے گا اور ہلاک ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث شریف میں نے آپ ایک کالر بھی ہیں، ان سے سوال بھی لے لیتے ہیں، پھر اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی میرا ایک سوال ہے علامہ صاحب سے۔ جی پوچھیے۔ علامہ صاحب سے سوال یہ ہے کہ یہ ستاروں پہ جو بلیو کرتے ہیں اور اپنا دیکھتے ہیں، ہر نیوز پیپر پہ دیکھتے ہیں، اپنا آنے والا کل دیکھتے ہیں، کیا یہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور پہ بلیو کرنا شرک نہیں ہے؟ بہرحال اس کو شرک نہ بھی کہیں تو یہ انسان کو تباہ کرتا ہے، تقدیر سے اس کا ایمان اٹھ جاتا ہے، اس حد تک چلا جائے تو شرک ہوگا کہ اس پہ یقین کرنے لگ جائے کہ یہ کرے گا، لیکن یہ کہ ایسا ہوگا تو وہ وہمی ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے۔ ہمیں اللہ پر یقین ہے، میں ستاروں کی چال بدل سکتا ہوں، میں اتنی قوت رکھتا ہوں، یہ ایمان والے کا حال ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ جی علامہ بیہقی شریف میں حدیث موجود ہے، اس حدیث کو جب کبھی میں نے پڑھا، جب سنایا، اندر سے ایک مرتبہ تو لگتا ہے کہ جی معاملہ اللہ تعالیٰ ہی کرم کرے گا تو بنے گی، ہماری حالت کچھ نہیں۔ فرمایا قیامت کے دن بندہ قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک اس سے 4 سوال نہ ہو جائیں۔ عمر کس کام میں گزاری، جوانی کیسے گزری، مال کس طرح کمایا اور کس طرح خرچ کیا، اور اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ اندازہ کر لیں، ہم لوگ تو بے پرواہ سمجھ رہے ہیں بچوں۔ اب یہ میں نے بلا شبہ یہ حدیث شریف میں نے ایک بار نہیں کئی مرتبہ
سنائی بھی ہے, پڑھی بھی ہے, بخاری شریف میں ہے. لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا کہاں سے چیز حاصل کر رہا ہے, یعنی حلال و حرام بھول جائے گا, آنے دو, نہیں ہوگی پرواہ. نذرانے کے طور پر آپ کو مل رہا ہے, یا کہتے بس آنے دو. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بادشاہ آیا تھا, 2 تھیلیاں سونے کے سکوں کی بھر کے لا کے ہدیہ کی, آپ نے اس کے سامنے نہ چھوڑ دی, خون نکلا. فرمایا تیرا مال نہیں ہے یہ, تو نے لوگوں کا مال جو خون چوسا ہوا ہے. اور آج جنہوں نے نصیحت کرنی ہے جب وہی تھپکی دیں گے تو بتائیے پھر کہاں سے ہوگا. ہم لوگ سب, میں یا آپ کوئی, اب تو سچ بولنا بھی گوارا نہیں ہے. اس طرح کی باتیں لوگ کہتے ہیں یار کیوں کرتے ہو, رستہ بند کر رہے ہو. اب تو یہ باتیں سننے کو پڑ جاتی ہیں. یعنی ہم لوگوں نے بھلا دیا ہے قبر کو بھی, حشر کو بھی, خدا کا خوف بھلا دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ اس شخص کے صدقے کو قبول نہیں فرماتا جس کے رشتہ دار اس کے سلوک کرنے کے محتاج ہوں اور یہ غیروں کو دے. اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں فرمائے گا. کتنی بڑی بات ہے. اگر ہر شخص اپنے قرابت داروں کو سنبھال لے اس طرح, کیا کہیں کسی کو ضرورت رہ جائے؟ بالکل بھی نہیں. ہم لوگ خود بے ترتیب ہیں نا, خود ہم لوگوں نے نظام کو صحیح رہنے نہیں دیا. وہ جمہوریت ڈیریل نہ ہو, دین ڈیریل ہو جائے, ہم ڈیریل ہو جائے. ڈیریل کا مطلب پٹری سے اترنا ہے نا. تو ہم کیا کر رہے ہیں آج؟ وہاں سیاست کی بات آئے تو ہمارے پاس جناب جان حاضر ہے اور مال حاضر ہے, ایمان کی کوئی اہمیت نہیں. بے شک. ایک کالر ہے امریکہ سے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں سلمان عرض کر رہا ہوں نیو یارک سے. جی جی, کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا کوشچن یہ تھا کہ میرا یہاں کچھ سرسوں کا بزنس ہے, تو یہاں بعض اوقات گزرتے ہیں روز پہ نان مسلم پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں ویل چیئر کے اوپر, تو ان کو بذات کی عدالت دوڑا دینا جائز ہے؟ اس کی تو نیت کاؤنٹ ہوگی یا اس کو جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ میں ان کا سوال صحیح نہیں. آپ ذرا ایک بار سوال اگر دہرا دیں. سوال یہ ہے کہ گزرتے ہوئے یہاں پہ بعض اوقات جو مانگ رہے ہوتے ہیں لوگ, جی جی, وہ کرسچن ہے, ٹھیک ہے, ان کو پیسے دینا یہ ہمارے لیے جائز ہے؟ کیونکہ نیت یہ ہے کہ انسان کہتا ہے دنیا کے کسی مذہب کا کوئی انسان آپ کے سامنے ضرورت مند ہاتھ پھیلاتا ہے, اسے اللہ کا بندہ سمجھ کر اس کی مدد کرنا جائز ہی نہیں. آپ کے لیے اچھی بات ہے, مگر زکوٰۃ اگر آپ دیں گے تو وہ کسی غیر مسلم بدعقیدہ کو نہیں دے سکتے. باقی آپ اس کی مدد کریں, کھانا کھلائیں, کپڑے پہنائیں, ایک انسان کی حیثیت سے مدد کریں, شوق سے کریں اور ضرور کریں. اور ہو سکتا ہے وہ غیر مسلم ہے تو اس طرح کریں کہ اس کا دل اسلام میں آنے کو چاہے, ٹھیک ہے نا. تو لیکن زکوٰۃ کسی غیر مسلم بدعقیدہ کو نہیں دی جا سکتی. صحیح. اور بریک کے لیے بھی کہا جا رہا ہے, تو پہلے بریک لے لیتے ہیں اور اس مختصر سی بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو علامہ صاحب یہاں پر جو فرما رہے ہیں اس کو بھی مکمل کریں گے, چند سوالات جو آپ کے ہیں اس کا بھی جواب لیں گے. تو مختصر سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میں خوش آمدید. اور آپ جو رمضان ٹرانسمیشن جیو پہ دیکھ رہے ہیں رمضان شریف کے نام سے, آپ کو بتاتے چلیں یہ پروگرام اسی کا ایک حصہ ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر زکوٰۃ کے حوالے سے, فطرہ کے حوالے سے, صدقات اور خیرات کے حوالے سے. اگر آپ کے ذہنوں میں بھی کوئی سوال ہے اور آپ اس کا جواب چاہتے ہیں تو ہمیں کال کیجیے. علامہ کوکب نورانی قادری صاحب یہاں پر موجود ہیں, آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے. علامہ صاحب ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے, آپ کچھ تفصیل بتا رہے تھے. جی میں نے قرآن کی آیتیں بتائیں, حدیث, اور حدیث شریف میں ایک حدیث اور سناؤں. یہ بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد کہ زکوٰۃ نہ دینے والا یہود و نصارہ کی طرح ہے. آپ اپنے آپ کو مومن کہلانا چاہتے ہیں, کوئی آپ کو ویسے کہہ دے گا تم یہودیوں کی طرح ہو, غصہ آئے گا. تو آپ جب ایسا کام کریں گے تو پھر آپ خود کو ویسا بنا رہے ہیں.
یاد رہے کہ اسلام دولت مند ہونے کو برا نہیں کہتا، دنیا دار ہونے کو برا نہیں کہتا، دولت کا محب ہونے اور دنیا پرست ہونے کو برا کہتا ہے۔ آدمی زیادہ کمانا چاہے بچوں کے لیے، گھر بار کے لیے، ملک و ملت کے لیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ آپ کی کمائی جائز ہو، طریقے جائز ہو، محنت جائز ہو، آپ کے لیے عزت ہے۔ غنی اللہ کی صفت ہے، جو اس کا مظہر ہوگا وہ بھی قابل عزت ہوگا۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، جو تم کھاتے ہو اس میں سب سے پاکیزہ وہ جو تمہارے کسب سے حاصل ہو، جو اپنی محنت سے، جس کو کہتے ہیں نا خون پسینے کی کمائی، اور تمہاری اولاد بھی من جملہ کسب کے ہے، یعنی ان سے تمہیں کمائی میں مدد ملتی ہے۔ ناجائز کمائی کی اسلام نے کہیں کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ جھوٹ بول کے ہو، کام چوری سے ہو، جال سازی سے ہو، ناجائز منافع خوری سے ہو، لوٹ مار سے ہو، زبردستی ہو، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صدقہ دینے والے کی کوشش کیا ہوگی کہ میرا اصل کیپٹل باقی رہے، میں نفع میں سے دوں، تو اسلام تجارت کو اہمیت دیتا ہے بہت زیادہ۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک کونین ہو کے دنیا اختیار نہیں کرتے، فرماتے ہیں دنیا 4 دن کی ہے، ہمیں آخرت کا ہمیشہ والا عیش چاہیے۔ سونے چاندی کے برتن آپ شاید تفاخر کے لیے، اپنے آپ کا کوئی پرائیڈ ہوگا آپ کے مزاج میں، اس کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہوں گے، آپ کو شاید جنت کی راحتوں کا اندازہ نہیں ہے۔ وہ بچہ جو ساحل پر گھروندہ بنا رہا ہے، ریت کا محل بنا رہا ہے، سینڈ کاسل، آپ اس پہ ہنستے ہیں، کیوں؟ کہ آپ نے اصلی محل دیکھا ہوا ہے، آپ اس پہ ہنس رہے ہیں کہ یہ محل بنا رہا ہے، یہ تو اس کی حیثیت کچھ نہیں۔ اسی طرح علماء مشائخ چونکہ جنت کی حقیقت پڑھتے ہیں، ان کو آپ کے یہ دنیا کے عیش پر ہنسی آتی ہے۔ یہ کیا عیش ہے؟ عیش تو وہاں ہوں گے، جس طرح آپ کو اس بچے پہ ہنسی آ رہی ہے کہ یہ کیا محل ہے، محل تو وہ ہوتے ہیں، یہی چیز ہے، سمجھنا ہے۔ تو اس بچے کی طرح نہ سمجھ نہ بن جائیے، کوشش کیجئے جو باتیں معلوم ہو رہی ہیں ان سے سیکھیے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب اللہ کا وعدہ ہے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو بڑھے گا، تو پھر آپ کو یقین کیوں نہیں ہے؟ آئیے آپ کو آیت سنا دوں۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے جو ان کی کہاوت مثال ایسی ہے ایک جیسے ایک دانہ، حبہ دانہ، انبتت وہ اگاتا ہے، اگانے والا اللہ ہے، نسبت کی جا رہی ہے دانے کی طرف، اس کو کہتے ہیں نسبت مجازی۔ یہ حرام نہیں ہوتی، غلط نہیں ہوتی۔ مثلا مارنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ فلانے نے مارا ہے، اس نے ارادہ قتل کر کے آلہ استعمال کیا، موت وہ نہیں دے سکتا، سمجھ آ رہی ہے؟ ڈاکٹر نے ٹھیک کیا ہے، ڈاکٹر ذریعہ بنا ہے، یہ نسبت مجازی ہے، غلط نہیں ہوتی۔ جو لوگ اس پر بھی شرک سمجھ لیتے ہیں، میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں سمجھیں حقیقت کو، یہ نسبت مجازی۔ انبتت وہ دانہ اگاتا ہے، کیا؟ 7 سنابل، 7 بال، ایک دانہ اس سے نکلے 7 بال، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بال میں 100 دانہ، ایک سے 7 بال، ہر بال میں 100 دانہ، تو کتنے ہو گئے؟ 700۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اور زیادہ کر دے۔
سبحان 1400 کر دے، 2100 کر دے، جتنا چاہے زیادہ کر دے۔ ادھر کیا تھا کہ ان کے کیا کیا جائے گا؟ تپایا جائے گا اور پھر وہ سانپ بنے گا، اور قیامت میں کیا ہوگا جو نہیں دے رہے، اور یہاں دینے والوں کا اجر۔ آئیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایک حدیث شریف سن لیں، یاد بھی کر لیجئے گا۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی، لما خلق اللہ الارض جعلت تمیدو، یہ زمین جب اللہ نے بنائی تو یہ ہلنے لگی، فخلق الجبال، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنا دیے، فعاد بہا علیہا فاستقرت، تو یہ زمین کا ہلنا بند ہو گیا۔ صحابہ کہہ رہا ہوں، ملائکہ نے تعجب کیا، ملائکہ فرشتے، انہوں نے تعجب کیا، یا اللہ زمین ہل رہی تھی تو نے پہاڑ بنا دیے، تو ان کی حرکت جو زمین کی رک گئی، اور پہاڑوں نے اتنی طاقت پہاڑوں میں، تو یا اللہ پہاڑ سے زیادہ شدت والے، قوت والی، طاقت والی کوئی چیز ہے تو نے کوئی بنائی ہے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، لوہا، آپ لوہے سے پہاڑ کو کاٹ لیتے ہیں، لوہا اللہ نے فرمایا بنایا۔ یا اللہ لوہے سے زیادہ بھی کوئی سخت چیز؟ فرمایا آگ، آپ آگ میں لوہے کو گلا لیتے ہیں۔ یا اللہ آگ سے زیادہ کوئی شدید چیز؟ فرمایا پانی، آپ پانی سے آگ کو بجھا لیتے ہیں۔ یا اللہ پانی سے زیادہ کوئی قوت والی چیز؟ فرمایا ہوا، یہ طوفان لے آتا ہے یا نہیں لے آتا؟ اب سنیں، پہاڑ، پہاڑ سے پھر لوہا، لوہے سے پھر آگ، آگ سے پھر پانی، اور پانی سے پھر ہوا۔ یہ آپ نے سنا، حدیث ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بیان کریں، حدیث شریف سنا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے عرض کی، یا اللہ یہ چیز تو ہوا سے زیادہ قوت والی، شدت والی کون سی چیز؟ سننا چاہیں گے آپ؟ تو پھر سنیے۔ فرمایا ابن آدم، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، انسان اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے دائیں ہاتھ سے، بائیں کو خبر نہیں ہوتی، وہ اس سے زیادہ قوت والی چیز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کتنی بلائیں ٹالتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے۔ کسی کو 1 روپیہ دے رہے ہو، آپ کی نظر میں شاید دل تنگ ہو رہا ہوگا، آپ کو پتہ نہیں آپ خود سے کتنی بلاؤں کو دور کرتے ہیں۔ بری موت سے بچنے کے لیے اور راحتیں پانے کے لیے جب بھی خرچ کریں یہ سوچ کے شکر ہے اس نے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ بے شک۔ اچھا نام صاحب، جس طرح معراج کا سفر ہے اور اس کا ذکر ہوتا ہے، تو کیا معراج کے موقع پر ہی سفر معراج میں آقا کریم کو زکوٰۃ نہ دینے والوں کا بھی حال بتایا گیا، دکھایا گیا؟ جی بالکل، اس میں جو جہنم کا معائنہ کرایا گیا تھا نا، جی، اس میں دکھایا گیا تھا ان لوگوں کا حال جو حرام کھاتے ہیں، ان کا حال بھی، اور جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کا حال بھی، اور پھر اتنے واضح بیان موجود ہیں۔ اور میں بندے سے پوچھنا چاہوں گا وہ اپنے پلے سے کیا دے رہا ہے؟ بالکل، بے شک، وہ تو شکر کرے کہ دیے میں سے دے رہا ہے، تو حق تو ادا نہیں ہو رہا، شکر کرے کہ اس کو یہ صلاحیت ملی۔ بالکل۔ اچھا علامہ صاحب، اگر کوئی فطرہ جو ہے کھجور یا گندم یا جو کی صورت میں دینا چاہے، بالکل دے سکتا ہے، ممکن ہے اس طرح سے؟ بالکل، پیسے دے یا وہ کھجور دے، اس کا جو وزن ہے، ایک آتا ہے نصف سا، وہ میں نے بتایا 2 کلو 50 گرام، جو مکمل سا ہوگا وہ 4 کلو 100 گرام ہوگا، اس کے حساب سے دے گا۔ جی، جس طرح ہمارے دیکھنے میں آیا معاشرے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں، اور زکوٰۃ کا جب ایک طریقے سے رمضان المبارک میں زیادہ تر لوگ دیتے ہیں تو اس وقت زکوٰۃ وصول کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا بیان ہے کہ وہ لوگ ایک تو فقراء کا حق مار رہے ہیں، اور ان کے لیے کیا وعید؟ اصل میں اسلام میں تو یہ تھا نا کہ خود حکومت کی ذمہ داری تھی، بالکل، خلافت راشدہ کا ایک نظام تھا، خلافت علی منہاج النبوہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے قائم کر کے دیا، بیت المال تھا، اس بیت المال سے جمع کیا جاتا تھا اور مستحقین کو پہنچایا جاتا تھا۔ ہمارے ہاں اگر آیا بھی یہ نظام
جوڑ توڑ کر کے لائے تو وہ بھی وزیروں نے لوٹ لیا، دوسروں نے کھا لیا. شرم آتی. پاکستان اسلامی جمہوریہ، وزیر جو ہے اپنے ہوٹل میں جا رہا ہے مزے سے اپنے سفر کے لیے اور کہہ رہا ہے زکوٰۃ میں سے اس کا بل دے دو. سمجھ نہیں آئی. یعنی شرم کی بات انتہا. کوئی خدا خوفی تو ہو رہی ہے ایک طرف، ان کو یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں اور آگے پیغام کیا دے رہے ہیں. کہ جو خود بھگتنا ہے وہ تو بھگتنا ہی ہے، پیغام کیا دے رہے ہیں. تو یہ نظام ہونا چاہیے تھا سرکاری طور پر ملت کا، ریاست کا، لیکن ہمارے ہاں یہ نہیں. اچھا پھر علماء نے ایک چیز قائم کی، اس میں آئے مدارس میں. اب یہ کہ ہر سیاسی کا یعنی پارٹی بھی اور رفاہی ادارے بھی اور کاغذی ادارے بھی جو ایگزسٹ نہیں کرتے، یعنی ہے نہیں، صرف نام ہے اور کام ان کا کچھ نہیں ہے، وہ بھی یہ بٹور رہے ہیں اور وصول کر رہے ہیں. تو اب گداگر جو کیا کہوں کتنے ہیں، وہ تو ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ چوک بکتے ہیں. جی بالکل. اور باقاعدہ لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، بچے کرائے پہ مل جاتے ہیں آپ کو مانگنے کے لیے اور یہ سب کچھ. تو اب کیا کریں جب حکومت ان چیزوں پر توجہ نہ دے اور اس چیز کا سد باب نہ کرے. میرے سامنے آ کے کسی نے ہاتھ پھیلا دیا ہے تو میں تھوڑا بہت اگر روپیہ 2 روپیہ دے دیتا ہوں، کوئی حرج نہیں. لیکن جہاں میں نے زکوٰۃ پوری ادا کرنی ہے، مجھے تسلی کرنی ہے کہ یہ مستحق ہے یا نہیں اور ایمان والا ہے یا نہیں. اچھا، جس طرح ابھی شہر میں یا پھر ملک میں دیگر ممالک میں بھی حادثات ہو جاتے ہیں یا کوئی آفات آ جاتی ہیں تو لوگوں کے کفن دفن کے معاملات ہوتے ہیں اور کافی جس طرح لوگ بولتے ہیں یار ہمارے پاس زکوٰۃ کے پیسے ہیں، کیا ہم اس سے کفن دفن کر دیں؟ میں نے کہا نا جو ادارے کام کرتے ہیں وہ ادارے اگر مسلمان ہیں تو ان کو طریقہ معلوم ہے کہ پیسہ زکوٰۃ کا ہے، اس کا استعمال وہ تملیغ کراتے ہیں. بالکل ان کو معلوم ہے، اور جو بغیر اس کے کرتے ہیں وہ غلط ہے. انفرادی طور پہ نہیں ہو سکتا. اگر ان کو معلوم نہیں اور وہ ڈائریکٹ کر رہے ہیں تو کس کو جا رہا ہے، مستحق کو جا رہا ہے نہیں جا رہا، کس طرح جا رہا ہے، وہ کنفرم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. صحیح. اچھا علامہ صاحب، ہم صدقے کی بھی بات کر رہے ہیں اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ انسان کے جسم میں جو 360 جوڑ ہیں ان میں اس پر بھی صدقہ جو ہے وہ دینا ضروری ہے. اس کی وضاحت فرمائیے گا. جی پہلے بھی یہ کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں کہ ہر جوڑ کا صدقہ، اور 360 جوڑ ہیں تو اگر ہم پر 360 پیسے یعنی فی جوڑ 1 پیسہ بھی رکھ دیا جاتا اور روزانہ 3 روپے 60 پیسے دینے پڑتے تو ہم شاید اس کو بھی بوجھ سمجھتے. حالانکہ اس جوڑ کی افادیت یعنی فائدہ کتنا ہے، اس سے میں کتنے اپنے کام حل کر رہا ہوں، اس کو اگر نہیں سوچتا تو یہ میری کمزوری ہے. تو ہم پر آسان کر دیا کہ بغیر پیسوں کے مسئلہ حل کر دیا. صدقہ کیا ہے؟ ہم 5 وقت جو نماز پڑھتے ہیں، رکوع اور سجدے کی تسبیحات اگر ہم ادا کر لیں تو یہ ان کا صدقہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. چاہیں تو. میں کہہ رہا ہوں نا، قدرت نے آسانیاں کی ہیں، مہربانی کی ہے، مگر ہم پرواہ نہیں کرتے، توجہ ہی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمیں. آمین. اچھا، کیا ہم اس کے لیے اگر کوئی تسبیحات پڑھ لیتے ہیں تو بھی وہ ادا ہو جاتا ہے؟ یاد رہے کہ فرائض واجبات میرے پورے ہوں. تسبیحات مجھے ضرور فائدہ دیں گی، درود شریف سب سے بڑا وظیفہ ہے، بہت فائدہ دے گا، لیکن مجھے فرائض واجبات کا دھیان رہنا چاہیے. مسافروں کے لیے بھی ایسا ذکر ہوتا ہے، جیسے مسافر آتے ہیں کہ ہم مسافر ہیں اور ہمیں زکوٰۃ دے دی جائے، تو کیا اس کا ذکر ہے اور کیا اس کی اجازت ہے مسافروں کو زکوٰۃ دینا؟ انما الصدقات للفقراء، یہ سورہ توبہ میں آیت ہے، اس میں 8 مصرف بیان کیے گئے ہیں ایک جگہ پر اور باقی الگ الگ جگہ پر. تو وہ جو مصارف ہے وہ اللہ کی طرف سے بیان ہوئے، میں یا کوئی اور ان کو تبدیل کرنے والا کون، کس کی مجال، کوئی ایسا نہیں کر سکتا. تو وہ مصارف ہیں، مؤلفۃ القلوب اس میں ہے، مساکین اس میں ہیں، عاملین جو اس کے لیے کام کر رہے. مثلا آپ نے کسی کی ڈیوٹی لگائی، اس کا خرچ بھی آپ اس میں سے ادا کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ لگژری اس میں چلا جائے اور دوسری چیزیں. ڈرنے آئے اللہ سے. تو یہ ہمارے پاس بہت آسانیاں ہیں. میں نے کہا نا ہم اس کے کچھ شعبے بنا لیں، مثلا رفاہی اداروں کو کہ آپ نے فلاں فلاں طبقے کو کرنا ہے، سول سوسائٹی سے کہا جائے اپنے فلاں فلاں کو کرنا ہے، علاقے کے اس حوالے سے ہو. میں نے کل شاید بات کی تھی مسجد کے حوالے سے. اگر ایک مسجد اپنے محلے کو سنبھال لیتی ہے، آپ کو دوسری طرف دیکھنا ہی نہیں پڑے گا. لیکن ہم لوگ توجہ نہیں دیتے. ٹھیک ہے. السلام صاحب، کچھ کالرز کے ہمارے پاس سوالات ہیں. جی بتائیے. تو آپ کالرز کے سوالات
ہاں سوالات تو ہمارے پاس بہت سارے ہیں، اور ٹائم کتنا ہے پہلے یہ پوچھ لوں، کیونکہ اگر ہمارے پاس 1 منٹ ہے تو ایک سوال لے لیتے ہیں اور باقی سوالات کے جواب جو ہے پھر بریک کے بعد لیں گے۔ ایک سوال ہمارے پاس آیا تھا کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتے وہ فدیہ دے گا، اور پھر وہ آپ نے تفصیل بتا دی اس کی ابھی۔ اور اگلا سوال تھا کہ کیا ہم جو صدقہ خیرات و زکوٰۃ دیتے ہیں تو کیا یہ بتا کر دینا ضروری ہے؟ اس کا بھی آپ نے جواب جی میں نے کہہ دیا ضروری جی نہیں ہے، لیکن اگر وہ پوچھ لے گا تو پھر چھپا نہیں سکتے، مگر اس کو پوچھنا نہیں چاہیے، اور ان کو اس طرح اندازہ کر کے نہیں دینا چاہیے کہ اگلا اپنی ذلت محسوس کرے۔ صحیح۔ جی پھر ایک سوال آزاد کشمیر سے تھا، ایک صاحب کا کہ جامع مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ ہے تو کیا اس کو ہم فطرے کی رقم دے سکتے یہ ہیں؟ بھی میں بتا چکا ہوں۔ جی تو اب باقی کے جو سوال ہیں وہ ہمیں ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو باقی کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات علامہ صاحب سے لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید، اور آج جس موضوع پر علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب یہاں پہ گفتگو فرما رہے ہیں وہ ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، فطرہ کے حوالے سے، صدقات کے حوالے سے۔ بہت سارے سوالات جو آپ لوگ پوچھ رہے ہیں ان کے جوابات بھی دیے جا رہے ہیں، اور جو آپ کے ذہن میں بہت ساری کنفیوژنز ہوتی ہیں بہت سی چیزوں کے حوالے سے ان کو بھی کلیئر کیا جا رہا ہے۔ یقیناً آپ لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہوگا۔ اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کیا ہمارے 2 مہمانوں نے، اور ان میں ہمارے پہلے مہمان ہیں محمد رفیع اللہ قادری صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ہماری دوسری ننھی مہمان ہیں ماہنور، جن کی آج بسم اللہ ہے۔ السلام علیکم ماہنور۔ ماشاء اللہ جواب دے رہی ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ تو میرے خیال ہے پہلے ہم ایک نعت سن لیں۔ نعت شریف رفیع اللہ قریشی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ